جب سے افغانستان کے اندر حالیہ طالبان کی فتح کابل ہوئی ہے، اس وقت سے پاکستان کو افغانستان سے ایک گلہ ہے، اور وہ گلہ یہ ہے کہ افغانستان کی زمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس لیے کہ پاکستان کے ایسے بہت سارے مطلوب لوگ ہیں جو کہ افغانستان کے اندر اس وقت قیام پذیر ہیں، اور وہاں پر رہ کر کے وہ اپنے مذموم مقاصد کے اس کے لیے پاکستان کے اندر حملے کرتے ہیں اور افغانستان کے اندر جا کر پناہ لیتے ہیں۔ تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے تو بات کرنے کے بجائے اگر ہم اس کو دوسرے اینگل سے دیکھیں، خصوصی طور پر یہ جو بلوچستان کی BLA وغیرہ ہے، بلوچستان لبریشن آرمی وغیرہ، ان کی پناہ گاہیں بھی اس وقت افغانستان کے اندر ہیں، اور پاکستان کا موقف یہ ہے کہ افغانستان کے لوگ یا افغانستان کی حکومت باقاعدہ ان کی سرپرستی کرتی ہے، ان کو جگہ فراہم کرتی ہے، وہ وہاں پہ رہتے ہیں، وہ ساری چیزیں۔ BBC نے ایک رپورٹ نشر کی BBC نے رپورٹ یہ نشر کی کہ ملا عبدالسلام ضعیف جو پاکستان کے اندر سفیر رہے تھے افغانستان کے، اور یہاں سے پھر وہ پشاور سے جب امریکہ آیا تھا افغانستان میں تو پشاور سے وہ گرفتار ہو گئے تھے، ان کو گرفتار کر دیا گیا تھا، پاکستان نے ظاہر ہے ان کا ساتھ دیا، اور پاکستان کی وجہ سے ہی سارا کچھ ہوا۔ تو ملا عبدالسلام ضعیف کا ایک بیان تھا، جو بیان انہوں نے دیا تو وہ BBC نے اس کو نشر کیا ہوا تھا، اور وہ ٹویٹر کے اوپر وہ بیان موجود ہے، اور وہ بیان یہ تھا انہوں نے دیا ملا عبدالسلام ضعیف نے کہ اب ہمیں جو ہے نا وہ ہمارے پاس اگرچہ بڑے جنگی ہتھیار نہیں ہیں، ایٹم بم ہمارے پاس موجود نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس بھی ایٹم بم یا ایک اور چیز موجود ہے۔ وہ بعض حضرات کا کہنا یہ تھا کہ وہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں خودکش بمباروں کی طرف، کہ خودکش بمبار جو ہے نا وہ ہمارے پاس موجود ہیں، وہ جائیں گے اور پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ کریں گے، تو ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں ان کے ایٹم بم کا۔ لیکن ظاہر ہے BBC نے جو بیان نشر کیا وہ یہ نہیں ہے۔ BBC نے یہ کہا ہے کہ ان کا پورا بیان یہ ہے کہ اگرچہ ہمارے پاس بڑے ہتھیار نہیں ہیں، جو آپ یوں کہہ لیں کہ بڑے جنگی ہتھیار نہیں ہیں، لیکن ہمارے پاس ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے کونے کونے میں چپے چپے پہ ہمارے نظریاتی لوگ موجود ہیں، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ پاکستان کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، پاکستانی لوگوں کی، علماء کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو یقیناً بالیقین افغان مجاہدین کو برحق سمجھتے ہیں، ان کے ہر قول و فعل کی باقاعدہ یہاں پر تعویلات کرتے ہیں، چاہے وہ جو مرضی کر رہے ہوں، چاہے وہ پاکستان کے خلاف کسی چیز کو سپورٹ ہی کیوں نہ کر رہے ہوں۔ یہاں پر عام آدمی جو ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ افغان طالبان بہت اچھے لوگ ہیں، تو وہی وہ جو کچھ کریں گے اچھے تو ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اس سے تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ اچھے تو ہیں، لیکن اچھے ہونے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ان کی ہر چیز کی وہ کی جائے، اچھائی بیان کی جائے۔ مثلاً آپ اپنی حکومت جب ہے، اب ہم اپنی حکومت کی اس کے کسی فیصلے کا خیر مقدم نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ دوسروں کے دباؤ پر ہے یا فلاں طور پر کیا گیا ہے۔ تو دنیا کی حکومتیں جتنے بھی فیصلے کرتی ہیں وہ پوری دنیا کو یا اپنے ارد گرد کے 200 ممالک کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کرتی ہیں، تو اسی طریقے سے افغان طالبان کی حکومت بھی ایسی ہی ہے۔ ظاہر ہے ان کی بھی اپنے مقاصد ہوں گے، مفادات ہوں گے، اپنے دوست ممالک کی جو صورتحال ہوگی، آج کل انڈیا کے ساتھ وہ بہت زیادہ اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں ہوں گی۔ تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر ہمارے بڑے نظریاتی قسم کے جو ہے نا وہ لوگ موجود ہیں، اور ہمیں اب کسی چیز کا خوف نہیں ہے، اور ظاہر ہے ان کے ذہن میں ہے کہ ہم یہاں سے اگر افغان بارڈر سے پاکستان کے اوپر حملہ کرتے ہیں تو ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے، اور وہاں کے جو نظریاتی لوگ ہیں وہ ہمارا ساتھ دیں گے، اور وہ اپنے ہی ملک کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے، اپنے ہی ملک کے خلاف بات چیت کریں گے۔ تو اس کے اوپر اگرچہ بہت زیادہ لوگ اس کے اوپر سٹینڈ لے رہے ہیں، بہت زیادہ، لیکن ایک خوبصورت ٹویٹر کے اوپر اگر کسی نے ان کو خوبصورت انداز سے اگر جواب دیا ہے تو وہ پیر عزیز الرحمن ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو پاکستان کی ایک بڑی خانقاہ دارالعلوم زکریا کے جو ہے نا وہ بانی تھے، دارالعلوم زکریا اسلام آباد ترنول کے بانی تھے، اور حضرت مولانا شیخ زکریا رحمہ اللہ کے خلیفہ مجاز بھی تھے، تو بڑا ایک خانقاہی ان کا سلسلہ ہے۔ ان کے صاحبزادے حضرت مولانا اویس عزیز صاحب آج کل اسلام آباد کی جمعیت علماء اسلام کے جو ہے نا وہ امیر بھی ہیں، تو انہوں نے بہت اچھی بات کی، اور اس کو کوٹ ری ٹویٹ کر کے انہوں نے اس کا جواب لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہماری
ہمدردیاں اگرچہ آپ لوگوں کے ساتھ تھی، سارا کچھ تھا، لیکن اب وہ صورتحال نہ رہی۔ اب آپ کسی خوش فہمی کے اندر نہ رہیں۔ اب آپ کو کسی خوش فہمی کے اندر نہیں رہنا چاہیے۔ اگرچہ ہمارا نظریاتی تعلق آپ کے ساتھ ہے، لیکن پاکستان سب سے آگے ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پاکستان کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں کو سپورٹ دیں، آپ پاکستان کے خلاف بات کرنے والوں کو جو ہے نا اپنے ہاں پناہ دیں اور باقاعدہ ان کی پشت پناہی کریں، ان کو شاباش دیں اور ان کے قول و فعل کو جو ہے نا وہ خاموشی کے ساتھ آپ جو ہے نا وہ کہیں کہ خیر ہے جو مرضی کرتے رہو، ان کو سرکاری سرپرستی فراہم کریں اور آپ سمجھیں کہ ہم بھی آپ وہی کام کریں گے جو آپ کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنے ملک کے ساتھ کھڑے تھے، اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہیں اور اپنے ملک کے ساتھ ہی کھڑے رہیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے ملک کی مخالفت کریں۔ ہمارا ملک جو ہے وہ ہمارے لیے سب سے مقدم ہے، لہٰذا ہمیں اپنے ملک کی بات کو پہلے رکھنا پڑے گا، اور یہ باقاعدہ انہوں نے کوٹ ری ٹویٹ کیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے دیگر تمام علماء اکرام کو بھی، پاکستان کے اندر جتنے لوگ ہیں جن کو افغان طالبان یا افغان حکومت اپنا ہم نوا سمجھتی ہے، اپنا نظریاتی شریک سمجھتی ہے اور اپنا حمایتی خاموش حمایتی سمجھتی ہے، ان کو باقاعدہ آگے بڑھ کر یہ باور کروانا چاہیے کہ ہم آپ کے نہ خاموش حمایتی ہیں، نہ ہم آپ کے نظریاتی ساتھی۔ اس حد تک تو ہیں کہ دنیا کے اندر اسلامی نظام، خلافت کا نظام ہونا چاہیے، یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ جو آپ کا طریقہ کار ہے پاکستان پر حملہ آور ہونے کا، ہم اس میں آپ کی کسی قسم کی نہ مدد کر سکتے ہیں نہ سپورٹ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنا ملک دیکھیں، اپنے ملک کو ایک آئیڈیل ملک بنائیں تاکہ آپ لوگوں کو اچھا پیغام دے سکیں۔